الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پتھر کو یوں تراشا پتھر کو یوں تراشا
نگینا بنا دیا پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا تو پسینہ ایسا تو پھر کیا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زینت بزم حضرات علماء کرام مخدوم العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم زینت بزم ترجمان وفاق برادر مکرم مولانا صاحبزادہ طلحہ رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی آج کی اس بزم میں تشریف فرما ہمارے بہت ہی مہربان بھائی جاوید بنگش صاحب علماء کی ایک بڑی تعداد اور اس مرکز کے ساتھ وابستہ میرے قابل احترام بزرگوں میرے عزیز نوجوان بھائیوں آپ کے اس مرکز میں جب بھی آیا آپ نے ہمیشہ اپنی محبتوں سے شفقتوں سے عزتوں سے نوازا میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت
آپ کو دنیا اور آخرت میں عزتیں ہی عزتیں عطا فرمائے۔ ہمارے برادر مکرم مولانا قاری جہانگیر صاحب جس محبت، مودت اور سلیقے سے دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے قابل احترام دوستو، جس طرح قاری صاحب نے ذکر کیا، اکتوبر کا مہینہ اپنے دامن میں بہت سارے غم، بہت سارے صدمات لے کر آیا۔ ایک طرف میں اپنے بہت ہی عزیز، بہت ہی مہربان بھائی سے محروم ہوا، وہاں میں اپنے بہت ہی قابل احترام دوست، قابل فخر سرمایہ مولانا ڈاکٹر عادل صاحب جیسے وجیح اور ذی علم انسان کی شہادت کا صدمہ بھی سہنا پڑا۔ مولانا عبدالحی جیسا بے لوث ساتھی ہم سے بچھڑا، علماء کی ایک بڑی جماعت بچھڑی۔ یہ صدمات اپنی جگہ پر بہت بڑے تھے، لیکن ان صدمات میں ایک بڑا صدمہ، اس سے بھی بڑا صدمہ جو مجھے پہنچا وہ یہ تھا کہ فرانس کے ملعون صدر نے میرے محبوب نبی کے کارٹون بنائے، تمسخر اڑایا اور تاریخ انسانیت میں کسی ملک کے بادشاہ نے آفیشل طور پر پہلی بار کسی نبی کا مذاق اڑایا۔ یہ صدمہ اپنی جگہ پر بہت بڑا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ امت کا کردار تھا، امت کی بے حسی، امت کے کانوں پہ جوں تک نہیں رکی کہ میرے محبوب نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور 1.5 ارب سے زائد امت، 56 ممالک سے زائد اسلامی ریاستیں صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکی۔ کیا قوموں کو ڈوبنے کے لیے، کیا قوموں کو مٹنے کے لیے کسی اور بڑے سانحے کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی معمولی سانحہ ہے کہ جس نبی کی توقیر، جس نبی کا احترام میرا رب فرمائے، جس کا احترام میرا رب فرمائے، اس کی توہین ایک مردود کرے اور امت اس پہ صدائے احتجاج بھی بلند نہ کرے، تو کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ لیکن اس سے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم سارے کا سارا ملبہ اپنے سربراہوں کے ذمہ لگا کر ہم خاموش ہو جائیں کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو یہی ہے شاکی صاحب، میری آج کی گفتگو یہی ہے
کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک کردار ہے قوموں کا، ایک کردار ہے لیڈرشپ کا، ایک کردار ہے مصطفیٰ کے امتی کا، اور وہ میرا اور آپ کا کردار۔ علماء بیچارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کانفرنسیں منعقد کر کے، جلسوں کا انعقاد کر کے، احتجاجات ریکارڈ کر کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت عامت الناس کیا اس بڑے سانحے نے ہماری زندگی میں کوئی ہلچل مچائی ہے؟ کوئی ہماری روزمرہ کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی تغیر آیا ہے؟ تو نہیں آیا ہے، تو اس سے بڑی الارمنگ کوئی نہیں ہے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جب دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بڑا طوفان آیا کرتا ہے، پھر بڑا طوفان آیا کرتا ہے۔ آج پوچھتے ہیں جی کیا وجہ ہے، روزانہ لوگ مر رہے ہیں، پتہ نہیں کرونا کدھر سے آ گیا، فلاں کدھر سے آ گیا۔ نہیں میرے دوست، ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ وہ بڑا معروف جملہ ہے کہ ہلاکو خان جب داخل ہوا بغداد میں تو پوچھا مسلمانوں تمہارا رب تم سے جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خود مسلمان نہیں ہے، پوچھتا تمہارا رب تم سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا وہ عذاب دیتا ہے۔ تو کہا پھر تم سے تمہارا رب ناراض ہے اور وہ عذاب میں ہوں تم پر، وہ عذاب میں ہوں۔ یہ عذاب کی صورتیں کیوں بنتی ہیں؟ یہ اس لیے بن رہی ہیں کہ بحیثیت امتی ہم اپنا کردار ادا نہیں کر سکے۔ آپ سوچیں گے ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے بسکٹوں کا بائیکاٹ کیا، نہیں کھائے تھی، بڑا زبردست۔ ہم نے جناب فرانس کی بنی ہوئی کمپنیوں کے جو ہے وہ شیمپو اور اس کے جناب کریم اور فلان جو ہے وہ نہیں لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس سے بڑھ کر ایک کام کرنا تھا، کرنا ہے، اور وہ کام یہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی زندگی، اس کی ادائیں پھر اپنی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی گیا گزرا آدمی کسی خاکرو کی وردی نہیں پہنتا، کسی میراثی کا لباس نہیں پہنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظروں میں وہ محترم نہیں ہے، اس کی نظروں میں وہ معزز نہیں ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی کسی کی نظروں میں محترم اور معزز نہیں، نہ میں اس کی سیرت اپناتا ہوں نہ صورت اپناتا ہوں، تو جو ساری کائنات میں رب کا معزز ترین نبی ہے، نہ میں اس کی صورت اپناؤں نہ سیرت اپناؤں، تو عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ کون سی تعبیر ہے میرے دوست کہ میں نبی کے ساتھ تو محبت ہے مجھے، میرے نوجوان عزیز اور بیٹے کو سری لنکا کے کھلاڑیوں سے محبت ہے، بڑی اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں، شکل ان کی پودروں جیسی ہے، بال ان کے چلوں جیسے ہیں، لیکن ہمارے بچے بھی ویسا سٹائل اپنا ہے۔ کیوں؟ محبت۔ سری لنکا کے کھلاڑی سے
بدھسٹ سے اور کسی اور مذہب کے رہنے والے سے تم تو محبت کرو، اس جیسی شکل صورت بناؤ اور آمنہ کے لال کے گیت گاؤ، اور اس جیسی شکل اور صورت نہ بناؤ، اس جیسی سیرت نہ بناؤ، تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے؟ میرا سوال ہے بہت طالب علم سے، وہ نبی کتنا محترم، وہ نبی کتنا مکرم، میرے رب نے اس نبی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، تمام انبیاء کا خطاب اللہ نے جب کیا نا، یا آدم اسکن ابو الانبیاء ابو الانسانیہ، سیدنا آدم جس کو میرے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کو خطاب کیا، یا آدم اسکن، اس کو آدم کہہ کے بلایا، نوح کو نوح کہہ کے بلایا، ابراہیم کو ابراہیم کہہ کے بلایا، خلیل ہے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، کبھی نہ یا احمد نظر آئے گا نہ یا محمد نظر آئے گا۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، جو رب اس کا احترام کرے، کیا امتی کے ذمہ نہیں ہے اس کا احترام؟ وہ کتنی شان والا ہے۔ ایک چھوٹی سی جھلک اس مختصر سے وقت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ پورے قرآن کریم میں پورا محمد رسول اللہ، یہ ایک جگہ ہے، اس میں محمد تو آیا ہے لیکن محمد رسول اللہ۔ علماء تشریف فرمائیں، جسارت کروں گا قرآن کریم کی آیت ایک، تین کلمے، تین عنوان، تین کلمے، تین عنوان، محمد کہہ کر میرے رب نے ذات نبی کا تذکرہ کیا۔ محمد فرما کر رب العالمین نے ذات مصطفیٰ کا تذکرہ کیا، رسول فرما کر بات مصطفیٰ کا تذکرہ کیا، اور معروف فرما کر جماعت مصطفیٰ کا تذکرہ کیا۔ ذات مصطفیٰ، بات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ،
ذات مصطفیٰ سے محبت کر، ذات مصطفیٰ سے محبت کر، نجات ملے گی۔ بات مصطفیٰ کو مان، بلندیاں ملیں گی، اور جماعت مصطفیٰ کو بنیاد بنا، عمل کا معیار ملے گا۔ تین چیزیں۔ درزی کے پاس گئے، کپڑا لیا، سائز دیا، اتنی قمیص بنا، اتنا تیرا ہو، اتنا بازو ہو، اتنا کالم ہو، اتنا گلا ہو۔ لیکن درزی کوئی مجتہد تھا، آپ ڈر گئے کہ کی ہو رہا نہ بنائے شروع ہے، تو اپنے گھر سے قمیص بھی لا کے، قمیص بھی لا کے کہ ایسی بنا، سائز بھی دے دیا اور پھر نمونہ بھی دے دیا۔ اس کے باوجود قمیص اس کی جب آئی تو بازو آپ نے 24 انچ بتایا تھا، اس نے کہا میٹھے میٹھا ملا لیجیے کہ فرق پہنا، 2 انچ زیادہ رکھیے، کپڑا چنگا ہے۔ بنگئی صاحب پتری کتھو کپڑا منگایا ہے، کپڑا چنگا ہے، 2 انچ لمبا ہو گیا۔ لمبائی قمیص کی آپ نے بتائی 42 انچ، اس نے کہا کپڑا چنگا ہے، میٹھے میٹھا ملا ہوا، تو 3 انچ اور لمبا ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ گلا آپ نے کہا بھائی 16-17، اس نے کہا جی کپڑا بہت اچھا ہے، چھوٹا نہ ہو جائے۔ اس نے 3 انچ اور بڑا کر دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس نے ہار بنا سو درزی، اس کو ہار پہناؤ کہ جب وہ چولا لے کے آئے گا، وہ بدبخت تجھ کو نام بھی دیا، تجھ کو نمونہ بھی دیا، اس کے باوجود یہ کیا بنا کے لے آئے ہو؟ تو میرے رب نے فرمایا محمد اپنا محبوب دیا، رسول اس کی سیرت دی، اور جماعت اس کا نمونہ دے دیا، پھر دین کیا لے کے آئے ہو؟ پھر کون سا دین لے کے آئے ہو؟ کون سا دین لے کے آئے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے 2 نام ذاتی، اسم احمد، اسم محمد۔ اسم احمد نے آسمانوں پہ دھوم مچا رکھی ہے، اور اسم محمد نے دنیا میں روشنیاں بانٹ رکھی ہے۔ محمد سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا نام کہ جب آپ نام لیں گے تو لب ملیں گے، لب ملیں گے، اور میرا رب فرماتا ہے نام لوگے تو لب ملیں گے، بات مانو گے تو رب ملے گا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے نام کا ایک حرف کاٹ دو، معنی بگڑ جائے گا۔ آدم سے الف الگ کرو، دم رہے گا، نون سے نون ہٹاؤ، معنی ختم۔ ابراہیم کا الف حمزہ ہٹاؤ، معنی ختم۔ لیکن میرے محبوب نام، میرے محبوب کا نام ایسا، حرف مٹاتے جاؤ، معنی پھیلتا جا رہا ہے۔ میم ہٹا لو تو حمد رہ جاتی ہے، اور ہا ہٹا لو تو
جہنم سے کھینچ کھینچ کر جنت کی طرف لے جانے والا. میم بھی ہٹا لو تو دام رہتا ہے. الدال الی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے وہ گویا وہی کام کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے رہنمائی والے کو بھی اتنا ملتا ہے. محمد دو نام حروف ہٹاتے جاؤ معنی بگڑے گا نہیں. ایک میرے اللہ کا نام، دوسرا آمنہ کے لال کا نام. اللہ کا حمزہ ہٹا دو، الف ہٹا دو تو کیا رہے؟ للہ ما فی السماوات والارض. لام ہٹا دو، لہ ملک السماوات والارض. پھر یہ لام بھی ہٹا دو، ہو بچا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون. وہ کریم رب، وہ مہربان رب، وہ عظمتوں والا رب اپنے محبوب کے لیے نام کا انتخاب کیا، نکتہ نہیں لایا. میرا رب بتانا چاہتا ہے نام دیکھو گے نکتہ نظر نہیں آئے گا. 63 سالہ زندگی دیکھو گے تو کردار پہ بھی کوئی نکتہ نظر نہیں آئے گا. جو اتنی شان والا اور اس کی عظمتوں کو دیکھ کر قاسم علم الخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر یہ وہ شخص ہے جب مدینہ منورہ پہنچا دور سے گنبد خضرا پہ نگاہ پڑی سواری سے اتر گئے. عزیزوں نے کہا مدینہ تو دور ہے آپ سواری سے کیوں اترے؟ لیکن اگلا مرحلہ دیکھا پاؤں سے جوتے بھی نکال دی. آنکھیں برس رہی، آنکھیں برس رہی ہیں. زاروں کے داروں نے پوچھا ابھی تو مدینہ دور بڑی سنگلاخ پتھریلی زمین ہے تو رو کر کہنے لگے میں ان گلیوں میں قاسم ان گلیوں میں جوتے پہن کر کیسے چلے جن گلیوں میں میرا محبوب چلا ہو. جن گلیوں میں میرا محبوب چلا ہو. اور آج کے دور میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 3 سال پہلے قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ کے ساتھ مدینہ منورہ حاضری ہوئی. مدینہ میں جو ہی جہاز مدینہ کی فضاؤں میں داخل ہوا گنبد خضرا پہ نگاہ پڑی. میں نے اس مرد درویش کو
ہچکیاں بھر بھر کے روتا ہوا دیکھا، ہچکیاں بھر کے روتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھا، پورے سفر میں درود و سلام کے ترانے دیکھے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر یہ چلنے والا انسان دنیا نہ جانے کیا کیا کہہ رہی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں پہ ہے، کتنی بلندیوں پہ ہے، شاید ہمیں خبر ہی نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی محبوب دو عالم کی عظمتوں کو دیکھ کر بے اختیار کہنے لگے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں بزم کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں بزم کو مکان کو سجایا گیا، جس کے نقش سے آسمانوں کو بلندیاں مل گئی، زمین کو وسعتیں مل گئی، جو قیام کرے تو پہاڑوں میں جماؤ آ جائے، جو چلنا شروع کرے تو دریاؤں میں بہاؤ آ جائے، جو مسکرانے لگے تو جنت مہکنے لگے، جو غضبناک ہو جائے تو جہنم بھی لرزنے لگے۔ وہ محبوب دو عالم جس کے آنے سے باپ کو شفقت پدری ملی، ماں کو مامتا ملی، بیٹے کو عزت ملی، بیٹی کو عفت ملی، رشتوں کو وقار ملا، قاری کو قرآن ملا، مجاہد کو جہاد ملا، عالم کو علم ملا، ذاکر کو ذکر ملا، جس کے آنے سے ساری کائنات مہکنے لگی۔ اس نبی محترم کی زندگی کو اپنا تاکہ تیری زندگی بھی مہکنے لگے۔ محمد رسول اللہ، اگر اسی پہ بیان ہو تو گھنٹوں وقت درکار ہے، میں بس آخری بات کہہ کے بات سمیٹ ہوں۔ محمد رسول اللہ، رب العالمین نے خبر دی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب تعارف ہونا چاہیے،
صداقت کا، امانت کا، دیانت کا فضائل ہونے چاہیے تھے، مناقب ہونے چاہیے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کے مناقب کا تذکرہ نہیں کیا۔ فقیر کا جملہ نوٹ کر، رب العالمین نے اپنے محبوب کی سیرت بیان کرنے کے لیے جماعت مصطفیٰ کا تذکرہ کیا کہ اگر سیرت مصطفیٰ سمجھنا چاہتا ہے والذین معہ، اگر مصطفیٰ کی صداقت دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر کی صداقت کو دے، عمر کی عدالت کو دے، عثمان کی سخاوت کو دے، علی کی شجاعت کو دے، حسنین کی قربانی کو دے، عبداللہ ابن مسعود کی فقاہت کو دے، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو دے، ابو عبیدہ کی امانت کو دے، 1,34,000 مصطفیٰ کے یاروں کی سیرت کو دے، جن کی سیرت اتنی بے مثال، جس کے شاگرد اتنے باکمال، وہ استاد کتنا باکمال ہوگا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، آئے ہیں والذین معہ۔ اور آج دشمن کو ذرا دیکھ، سب سے پہلا وار مصطفیٰ کی سیرت پہ کیا، مصطفیٰ کی صورت پہ کیا، وار کرنے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے کارٹون بنانے والا کون؟ کافر، ملعون، نبی کا کردار، گویا نبی کے کردار خوشی کی جائے آئندہ آنے والی جو نسل ہے نا، تاکہ وہ متذبذب ہو جائے اپنے نبی سے، اور جب امت کا رابطہ نبی سے کٹے گا تو یہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوگا، اسے لے اڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ دجالی نظام میں آنے والا جو دجالی سسٹم ہے، اس سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ۔ جس قدر مصطفیٰ کی غلامی ہوگی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ۔ لہذا جس نے مصطفیٰ کی ذات کو نشانہ بنا کر کارٹون بنایا، وہ تو ہماری نظروں میں ملعون ہے، تو جس نے جماعت مصطفیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ کس طرح محترم ہوتا ہے؟ جو ذات نبی کو ملعون، جو ذات نبی کو جو ملعون نشانہ بنائے، نہ اس کی تہذیب، نہ اس کا تمدن، نہ اس کی ثقافت ہمارے لیے قابل احترام، اور اسی طرح جو جماعت مصطفیٰ کو نشانہ بنائے وہ بھی ہمارے لیے قابل قدر نہیں۔ ہم اسے بھی ملعون سمجھتے ہیں جو جماعت نبی کو نشانہ بنائے۔ تو تین تو درجے ہیں، ذات نبی، جماعت نبی، اور پھر وراثت نبی، تین درجے۔ ذات نبی تو ہمیں زندگی نہیں ملی کہ ان کی جماعت میں آتے۔ جماعت نبی اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ
ہمیں زیارت نہیں ہو سکی، ان کی سیرت کو پہنچی، لیکن محبوب دو عالم نے فرمایا کہ جو میری امت کے علماء ہیں وہ میرے وارث ہیں، وراثت نبی علم ہے اور یہ علماء ہیں، تو ذات نبی کو بھی تنقید کا نشانہ، ذرا سوچنا، جماعت نبی کو بھی تنقید کا نشانہ اور وراثت نبی کو بھی تنقید کا نشانہ، ایسا ہے تاکہ یہ جو بچہ ہے آنے والا، یہ میرا بیٹا، اس کا اعتماد عالم سے اٹھ جائے، اس کو جاہل سے۔ ہم احساس سے کمتری کے اتنے مارے ہوئے ہیں، احساس سے کمتری کے اتنے مارے ہوئے ہیں، اتنے مارے ہوئے کہ ہم جب شادی کارڈ لکھتے ہیں نا تو وہ بھی انگریزی میں لکھتے ہیں، نہ جو دے رہا ہے اس کو انگریزی آتی ہے، نہ جس کو دے رہا ہے اس کو آتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو پوچھنے میں کیا تاریخ کی ہوگا دنیا پہ آپ، اور پھر قرآن چھوڑی نہ پوچھنے، سنڈے ہے، منڈے ہے، تھرسڈے ہے، کیڑا دن آیا، پتنی کو کارڈ آیا۔ یہ احساس محرومی نہیں تو اور کیا ہے، یہ احساس کمتری نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ احساس کمتری میں مبتلا کون، جو اپنا کارڈ، خوشی کا کارڈ، اس سے بھی بڑھ جا رہے، عدالت میں پہنچے، وکیل کیا، لاکھوں روپے لگائے، 10 سال چلے، 15 سال چلے، 20 سال چلے، فیصلہ آیا، آپ کے حق میں آیا یا آپ کے خلاف آیا، انگریزی زبان، وہ زبان ماڑی بھی اردو، ججنی بھی اردو، وکیلنی بھی اردو، کیا وجہ ہے؟ یہ اس کمپلیکس میں کیوں مبتلا ہے؟ یہ ہمارے اندر یہ احساس سے محرومی کیوں ہے؟ زبان سیکھنا کوئی عیب نہیں ہے، دنیا سیکھتی ہے، لیکن اپنی اقدار کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ، ہمیں اپنی سوسائٹی سے، جب ہمارا بچہ اس قدر احساس کمتری کا شکار ہوگا، کل وہ مصطفیٰ کی سیرت کو کس طرح، جب وہ علماء کی توہین کو اپنی بڑائی کا حصہ سمجھے گا، تو وہ پھر ان علماء سے استفادہ کر کے سیرت مصطفیٰ کا عاشق کیسے بنے گا؟ آج ضرورت ہے کہ اگر اس ملعون نے میرے محبوب نبی کے خاکے بنائے تو آؤ مسلمانوں عزم کرو، ہم اس تہذیب کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس ثقافت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس صورت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس سیرت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس کلچر اور تمدن کا بائیکاٹ کرتے ہیں جو کلچر اور تمدن آزادی کے نام پر میرے نبی پہ پھونکنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، راجوں کا ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سلام، گستاخ رسول کی ایک ہی سلام۔ لہذا ایک طرف ہم حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہو کہ یہ پاکستان ہمیں مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے، اور اگر غلامی کا توق گلے سے نکال دیا تو پھر اللہ نہ کرے کہیں ہم سے یہ نعمت چھین نہ جائے۔ نعمت ملی اسی کے صدقے سے ہے، اسی کے تحفظ کے لیے، اسی کے وقار کے لیے، اسی ناموس کے تحفظ کے لیے۔ میرے قابل احترام دوستوں، آئیے ہم عزم کریں کہ خود بھی اور اپنی اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ طاہرہ کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کم از کم 200 مرتبہ درود پاک ہر گھر سے ہر روز جائے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس گھر سے درود پڑھا جاتا ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ فرشتہ بیٹھا ہوا ڈاک لے گیا 500 مرتبہ 600 مرتبہ 700 مرتبہ تو سسٹم ہو. درود ایک مرتبہ پڑھا فرشتہ لے کے نکل گیا. گنبد خضرا پہ پہنچا, فلاں ولد فلاں نے آقا آپ کو درود و سلام کہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت فلاں ولد فلاں نے آپ کو درود پاک کہا ہے. اب جس کے سامنے, جس ذات کے سامنے 1000 مرتبہ تیرے میرے باپ کا تذکرہ آئے تو محبوب دو عالم کی روح اس کے لیے کتنی دعائیں کرے گی. کبھی سوچا کتنی دعائیں ہوں گی اس کے لیے. اور پھر آخری بات کہوں گا بہت درد کے ساتھ اپنی زندگی میں کچھ اللہ والے اور صالح لوگ دوست بنا. دنیا کے لیے تو ہم نے بڑے بڑوں کو پی آر بنا رہے ہیں جی. بندہ کم نہ ہے, کم آسی پی آر بڑی ہے, فلاں دیا ہو, بڑے بڑے جنرل, بڑے بڑے جناب, بڑی پی آر. ایک پی آر ادھر بھی بنا, ادھر پی آر کے لیے تو پریشان ہو, ایک پی آر ادھر بنا. اور حضرت حسن بصری نے ایک عجیب بات فرمایا کہ جب اللہ والا صالح انسان جنت کے دروازے پہ پہنچے گا, پوچھے گا میرے ربا یہ جنتیوں کی قطار میں ایک میرا دوست تھا دنیا میں, وہ نظر نہیں آ رہا, کہاں ہے؟ ارشاد ہوگا کہ وہ گناہگار تھا, دوست تو تھا میرا, وہ جہنم میں ہے. اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے جنت دے ہی دی ہے, تو میں اپنے یار کے بجائے کیا جنت میں جاتا, تو پھر میری دعا قبول کرنا, اس کی جہنم کو جنت سے بدل دے. اللہ فرمائیں گے کدھر ہی ہے, ابھی جہنم سے نکال دے. فرشتے گئے, نکالا. باقی پوچھتے ہیں تیری سفارش کس نبی نے کی, تیری سفارش کس صحابی نے کی, کس رسول نے کی؟ کہتا کوئی نبی نہیں, کوئی صحابی نہیں, ایک صالح انسان تھا اللہ والا, دنیا میں اس کے ساتھ پی آر بنائی تھی, آج کام آ گئی ہے, آج کام آ گئی ہے. آج ہم نے علماء سے اپنا تعلق کاٹنا شروع کر دیا. پی آر کیسے؟ ہم نے تعلق منافع کے ساتھ جوڑ دیا. یہ فلاں جگہ سفارش کر دے گا, وہ اللہ کے بندے اس چھوٹی سی زندگی میں سفارش کے لیے پریشان ہو, وہ اپنی زندگی کے لیے کیوں نہیں پریشان ہو؟ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اس گلشن کی بہار کو سدا پر بہار رکھے. اللہ ہمارے قاری صاحب کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. مولانا رحمانی صاحب بہت عرصے کے بعد ان کی زیارت ہوئی, کراچی میں ہیں, بہت ہمارے نشید بہت فعال بھائیوں میں ہیں. اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ان کی جتنی دینی سرگرمیاں ہیں اللہ ان میں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے. دنیا میں دنیا میں اللہ رب العزت ہمیں اولیاء صلحاء اتقیاء کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولادوں تک مصطفیٰ کی سیرت اور صورت کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.